تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواترا کو بدعنوانی کے الزام میں 1 سال کی سزا کے 8 ماہ گزارنے کے بعد بنکاک کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ 76 سالہ ارب پتی کے خاندان اور سیاسی اتحادیوں سمیت سینکڑوں لوگوں نے پیر کو کلونگ پریم سینٹرل جیل سے نکلتے ہی ہمیں تھاکسن سے پیار ہے کے نعرے لگاتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ حکومت آئندہ بجٹ 2026-27 میں تنخواہ دار افراد پر انکم ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ تنخواہوں اور پنشن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس کی شرح کم کرنے کے حق میں ہیں، اور اگر ممکن ہو تو ریٹیل، ہول سیل، برآمدات اور ریل اسٹیٹ جیسے دیگر شعبوں کے مقابلے میں ٹیکس کی وصولی میں اس طبقے کے بڑے شراکت کو تسلیم کرتے ہوئے قابل ٹیکس آمدنی کی حد کو بڑھانا ہے۔ پیر کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی تجویز پر ایران کا رد عمل ناقابل قبول ہے، جس سے سپلائی کے خدشات بڑھ گئے کیونکہ آبنائے ہرمز بڑے پیمانے پر بند رہے، جس نے عالمی منڈی کو سخت رکھا۔ برینٹ کروڈ فیوچر 340 GMT پر $416 یا 4.11% بڑھ کر $105.45 فی بیرل ہو گیا۔ US ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ $438 یا 4.59% اضافے کے ساتھ $99 فی بیرل پر تھا۔ کراچی ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے 4 اہلکاروں کے خلاف اتوار کے روز جیل سے فرار ہونے والے تاجر کے حالیہ اغوا اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث ایک زیر سماعت قیدی UTP کے طور پر جان بوجھ کر غفلت برتنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا، پولیس نے بتایا۔ شاہ لطیف ٹاؤن کے SHO ممتاز مرود کا کہنا تھا کہ ہفتے کو جیل کے اندر مار کے حق کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں جب جیل انتظامیہ نے قیدیوں کی سرگنتی کی تو سید طاہر نوید عرف پول کا نامی ایک قیدی لاپتہ تھا۔ عالمی سیاست ایک کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جسے ہم نے 20ویں صدی کے آخر سے نہیں دیکھا۔ کئی اشارے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پچھلی 4 دہائیوں سے عالمی تسلط امریکہ اپنی طاقت کو باہر کی طرف پیش کرنے کی صلاحیت اور خواہش میں کمی کا سامنا کر رہا ہے، جیسا کہ مشرقی یورپ اور خلیج فارس میں اس کی مسلسل ناکامی اور اس کے اتحادیوں کی اپنی سست روی کو اٹھانے میں ہچک چاہٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کمی کا زیادہ تر حصہ اندرونی ساختی دباؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ استحکام، ایک طرفہ ترقی اور سرمایہ کاری، فنانس اور IT تک محدود پولرائزڈ اشرافیہ کی دھڑے بندی اور ان مسائل کے جواب کے طور پر نسل پرستی اور انسولرٹی کا رخ۔ بقیہ دنیا میں ایک اہم صنعتی طاقت کے طور پر چین کا قد اب بھی بلا مقابلہ ہے اور فوجی صلاحیت فراہم کرنے والے کے طور پر اس کا کردار تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں چینی لیکویڈیٹی قرض پیدا کرنے اور سرمایہ کاری پر مبنی بنیادی ڈھانچے کی شراکت کے ساتھ غیر ملکی سرپرستی اور مدد کی مانگ کو ایک نئے سپلائر کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ بھلے ہی ختم نہ ہوئی ہو، لیکن اس نے جغرافیائی سیاسی ترتیب میں بڑی تبدیلیوں کو پہلے ہی واضح کر دیا ہے۔ جہاں پہلے حکومت کی تبدیلی کی کارروائیوں کے دوران امریکہ اور دیگر مغربی ریاستیں بڑی حد تک اس قابل تھیں کہ دشمنوں پر بھاری بمباری کی اور افغانستان اور عراق جیسے ممالک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ دیا جائے، ایرانی حکمران اسٹیبلشمنٹ نے توڑنے کے لیے سخت نٹ ثابت کیا ہے۔ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل نے جہاں انسانی جانوں کو بے پناہ پہنچایا ہے اور ایران کے کئی اعلیٰ سیاسی رہنما اور جرنیل مارے گئے ہیں، اسلامی جمہوریہ کو زوال نہیں آیا۔ جنگ سے پہلے اندرونی خلفشار کے باوجود اپنے حکمرانوں پر تنقید کرنے والے بہت سے ایرانیوں نے بھی غیر ملکی جارحیت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پرچم کے گرد ریلی نکالی ہے۔ ایشیا میں پیر کی صبح کی تجارت میں تیل کی قیمتوں میں اس وقت اضافہ ہوا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا رد عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق تہران نے اپنا رد عمل پاکستان کے ذریعے بھیجا، جس نے دونوں فریقوں کے درمیان ثالث کے طور پر کام کیا ہے، جس میں تنازعہ کو فوری طور پر ختم کرنے اور ایران پر مزید امریکی اسرائیلی حملوں کی ضمانت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 2026 کے اوائل کا عالمی معاشی منظرنامہ ایک زبردست دوہرا پیش کرتا ہے، 2 الگ الگ معاشی حقیقتوں کی وضاحت کرتے ہوئے برائے نام اور کوت خرید کی پیمائشیں مختلف ہو گئی ہیں۔ 2026 کی پہلی سے ماہی تک ریاستہائے متحدہ امریکہ برائے نام شرائط میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنی ہوئی ہے، جو ایک لچکدار گھریلو مارکیٹ اور افراط زر کے بقایا اثرات کے زیر اثر ہے۔
اسلام آباد رواں مالی سال کی پہلی 3 سہ جولائی تا مارچ میں پاکستان کو غیر ملکی اقتصادی امداد FEA کی آمد تقریباً 20% اضافے کے ساتھ 594 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ بنیادی طور پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے پروگرام کی حمایت کی وجہ سے قرضوں اور گرانٹس دونوں پر مشتمل کل رقوم IMF کی تقسیم کو چھوڑ کر رواں مالی سال کے پہلے 9 مہینوں کے دوران 594 بلین ڈالر رہی، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 507 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، جو کہ 19.7% کے اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ صرف مارچ میں رقوم کی آمد 731 ملین ڈالر رہی، جو کہ فروری میں 692 ملین ڈالر اور گزشتہ سال اسی مہینے میں 555 ملین ڈالر کے مقابلے میں 32% اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی BNP نے سیاسی آوارہ کے طور پر بیان کیے گئے حالیہ بیانات پر کڑی سیاسی تاریخ پر غورتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنی سیاسی تاریخ پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چند ماہ بعد مقامات، وفاداریاں اور پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیان میں پارٹی نے اپنے سربراہ سردار اختر مینگل کا ایک باوقار نظریاتی اور قومی رہنما کے طور پر دفاع کیا، جنہوں نے اپنی پوری سیاسی زندگی بلوچ قوم کے حقوق، شناخت اور وقار کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزاری۔ ان دنوں اور راتیں وہ تہران میں گھر پر رہتی ہیں، انتظار کر رہا ہے ہوائی جہاز کی آواز کے لیے۔ بم ہراست میں دوستوں کی خبر یا کوئی خبر نہیں، شیریں اس کا اصلی نام نہیں، مسلسل بے چین رہتی ہے۔ وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی علامات ظاہر کر رہی ہے۔ اس کا بایاں ہاتھ اب مکمل طور پر کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی پریشان کن آواز سنتا ہوں، میرا جسم کن آواز سنتا ہوں، میرا جسم غیر ارادی طور پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ میرے دماغ میں داخل ہونے والے نفسیاتی دباؤ نے میرے بائیں ہاتھ کے اس حصے کو بے حس کر دیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ مجھے اب بھی اندیشہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ گرنا شاید گہرا نہیں تھا، لیکن اترنا مشکل تھا۔ لا لیگا اور چیمپئنز لیگ کے سب سے کامیاب کلب ریال میڈرڈ کے لیے ایک دوسرے ٹرافی سے کم سیزن کی تصدیق بدترین طریقے سے ہوئی۔ بارسلونا کے ہاتھوں شکست، جس نے اپنی جیت کے ساتھ ہسپانوی ٹائٹل کا دفاع کیا۔ وینزویلا کے سابق صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے جنوری میں امریکہ کی طرف سے چھاپے کا آغاز کرنے سے چند مہینوں میں وینزویلا اور امریکہ نے قطر کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت میں حصہ لیا تھا کہ اگر مادورو استعفیٰ دیتا ہے تو ملک کیسا ہوگا۔ اس کے باوجود بات چیت میں مادورو وینزویلا کے بعد کے نقطہ نظر نے کبھی بھی ممتاز اپوزیشن رہنما اور نوبل امن انعام یافتہ ماریا کورینا موچاڈو کے کردار کو نہیں چھوا، ایک قطری ذریعہ کے مطابق جس نے CN سے بات کی۔ جنگی سرجن ڈاکٹر طاہر محمد کا کہنا ہے کہ وہی چھوٹے ٹنگسٹن کیوبس جو اسرائیلی بموں سے چھڑکتے ہیں، جو غزہ کے لوگوں کو تباہ کن اندرونی چوٹیں پہنچاتے ہیں، لبنان میں زخمی شہریوں میں پائے جاتے ہیں، وہ دونوں جگہوں پر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے درمیان مماثلتیں کھینچتا ہے اور ہتھیاروں کو اندھا دھند کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایران جنگ اور دیگر امور پر بات چیت کے لیے بدھ کی شام بیجنگ پہنچنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پرنسپل ڈپٹی پریس سیکرٹری اینا کیلی نے کہا کہ ایک افتتاحی تقریب اور میٹنگ جمعرات کی صبح ہوگی اور یہ سفر جمعہ کو اختتام پذیر ہوگا۔ امریکہ اس سال کے آخر میں ایک باہمی دورے کے دوران چینی رہنما کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بارسلونا نے اپنا 29واں لا لیگا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، جس میں تلخ حریف ریال میڈرڈ کو 2-0 سے شکست دے کر ٹیبل کے اوپری حصے میں 14 پوائنٹس کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے اور 3 کھیل باقی ہیں۔ مارکس راشفورڈ اور فران ٹورس نے اتوار کو پہلے ہاف میں ہینسی فلک کی طرف سے لا لیگا کو لگاتار سالوں میں جیتنے میں مدد کی، جبکہ میڈرڈ کو ٹرافی سے کم سیزن میں بھیج دیا۔ ہم اپنے کمپیوٹر پر بات کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت صرفتے ہیں، تو کام کے سیٹ اپ کیسے بدلیں گے؟ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک حالیہ خصوصیت وسپر جیسی ڈکٹیشن ایپس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتی ہے، خاص طور پر اب کہ وہ وائب کوڈنگ ٹولز سے منسلک ہو سکتا ہے۔ ایک VC نے کہا کہ اسٹارٹ اپ دفاتر کا دورہ کرنا اب ایک اعلیٰ درجے کے کال سینٹر میں قدم رکھنے جیسا محسوس ہوتا ہے، اور گسٹو کے شریک بانی ایڈورڈ کم بظاہر اپنی ٹیم کو بتا رہے ہیں، اور گسٹو کے ایک بانی ایڈورڈ دفاتر سیلز فلور کی طرح لگیں گے، چونکہ کسی نے ابھی تک اس وقت سے داغ دیا جب اس کی میز کو مختصر طور پر سیلز فلور پر منتقل کیا گیا تھا۔ مجھے کہنے دو۔ او نہیں،
ملک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہنٹا وائرس کے پھیلنے سے متاثر ہونے والے کروز جہاز کے ایک مسافر نے فرانس واپس بھیجتے وقت اس بیماری کی علامات ظاہر کی ہیں۔ سیبسٹین لیکونو نے کہا کہ فرانسیسی شہری نے ٹینیرائف سے پیرس جانے والی چارٹرڈ پرواز کے دوران علامات پیدا کی اور اس لیے ایم وی ہونڈس سے نکالے سے نکائی۔ پانچوں کو فوری طور پر اگلے نوٹس تک سخت تنہائی میں رکھا گیا۔ محمد آصا اپنے اسی سالہ والد حسین کو دفنانے کے بعد ابھی گھر واپس آیا ہی تھا کہ کئی بچے چیختے ہوئے گھر میں بھاگے۔ آباد کار قبر خود رہیں۔ مغربی کنارے میں جینین کے قریب اساسا کے چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں سے خاندانی سرپرست نے اس کا نام لیا۔ حسین قدرتی وجوہات کی وجہ سے گزشتہ جمعہ کو اپنی موت سے پہلے ایک انتہائی قابل احترام شخصیت تھے۔ ممتاز یہودی امریکی رہنما اور اسرائیل کے محافظ ابراہیم آب فاکس مین 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ، جس کی وہ 28 سال تک قیادت کر رہے تھے، نے اتوار کے روز ان کی موت کی تصدیق کی اور انہیں یہودی عوام اور اسرائیل کے لیے ایک واضح، پرجوش اور انتھک وکیل قرار دیا۔ اینتھروپک کے مطابق مصنوعی ذہانت کی خیالی تصویریں اے آئی ماڈلز پر حقیقی اثر ڈال سکتی ہیں۔ پچھلے سال کمپنی نے کہا تھا کہ ایک غیر حقیقی کمپنی پر مشتمل پری ریلیز ٹیسٹ کے دوران کلاؤڈ اوپس 4 انجینئروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ کسی دوسرے سسٹم کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ اینتھروپک نے بعد میں تحقیق شائع کی جس میں بتایا گیا کہ دوسری کمپنیوں کے ماڈلز کو ایجنٹک غلط ترتیب کے ساتھ اسی طرح کے مسائل تھے۔ آرسنل نے پریمیئر لیگ ٹائٹل کی راہ میں حائل سب سے خطرناک رکاوٹ کو اپنے دانتوں کی جل سے صاف کر دیا، کیونکہ لیانڈرو ٹروسارڈ کے دیر سے گول نے اتوار کو اپنی 5 پوائنٹ کی برتری کو بحال کرنے کے لیے ویسٹ ہیم یونائٹڈ پر ایک سفر کی ڈرامائی جیت حاصل کی۔ زائرین لندن اسٹیڈیم میں خطرناک طریقے سے رہے تھے، لیکن ٹروسارڈ نے 83ویں منٹ میں مارٹن اوڈیگارڈ کے پاس سے کم شاٹ دے کر آرسنل کے شائقین میں مایوسی پھیلائی اور گھریلو صفوں میں مایوسی پھیل گئی۔ آج صبح تقریباً 8 بجے سے چھوٹی کشتی مسافروں کو ایم وی ہونڈس سے ساحل تک لے کر جا رہی ہے۔ گراناڈیلا کی بندرگاہ سے دور نہیں کھڑے سو، اس سے زیادہ دور نہیں کھڑے سو، یا اس سے زیادہ صحافیوں نے ایک مستحکم اور احتیاط سے مربوط پہلے دیکھا ہے، کیونکہ کشتی ایک وقت میں 5 مسافروں کو رضامندگاہ تک لے جاتی ہے، جس نے آخر کار انہیں اندر لے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے بعد سمندر میں 5 ہفتے گزرے اور تقریباً 10 دن تک غیر یقینی صورتحال اور خوف کا سامنا کرنا پڑا جب سے ہنٹا وائرس جہاز پر اینڈیز کے تناؤ کی نشاندہی ہوئی تھی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 2 طبی کارکنوں سمیت 51 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا اسرائیلی اصولوں کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے طبی عملے کے خلاف مزید جرائم میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس نے 2 چھاپوں میں کلیویا اور تبنین بند جبیل ضلع میں ہیلتھ اتھارٹی کے 2 مقامات کو براہ راست نشانہ بنایا۔ وزارت نے کہا الشفا ہسپتال کے رضاکاروں نے ملبہ صاف کیا اور امید کی علامت کے طور پر صحن میں زیتون کے درخت لگائے، جہاں اجتماعی قبروں سے 500 سے زائد لاشیں برآمد ہوئیں۔ کبھی غزہ کا سب سے بڑا میڈیکل کمپلیکس الشفا غزہ پر اسرائیل کی نس کشی کی جنگ کے دوران بار بار اسرائیلی حملوں اور محاصروں سے تباہ ہو گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ملک کے انتہائی افزودہ یورینیم تک پہنچ کی ایرانی کو نشانہ بنائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ جوہری مواد امریکی فوج کی مسلسل نگرانی میں ہے۔ اتوار کو نشر ہونے والے سنڈیکیٹڈ ٹی وی شو فل میجر کے ساتھ ایک انٹرویو میں ٹرمپ یورینیم کی اہمیت کو کم کرتے دکھائی دیے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جوہری تنصیبات کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، جو فی الحال ایران میں باقی ہے۔ برسوں سے اوبر نے ایک سپر ایپ بننے کی بات کی، پھر ویمو نے سان فرانسسکو میں مسافروں کو اٹھانا شروع کر دیا اور بات چیت مزید فوری ہو گئی۔ کمپنی اپنے آپ کو اے وی انڈسٹری کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بطور ڈیٹا فراہم کنندہ، ایک سرمایہ کار اور ایک ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم، لیکن صارفین کا سامنا کرنے والا شرط اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ 2 ہفتے قبل اوبر نے نیو یارک میں اپنا سالانہ گو گیٹ پروڈکٹ ایونٹ منعقد کیا اور اعلان کیا کہ اس کے ایگزیکٹوز ایک طویل عرصے سے چکر لگا رہے ہیں۔ امریکہ میں صارفین اب ایکسپیڈیا گروپ کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے دنیا بھر میں 7 لاکھ سے زیادہ جائیدادوں تک رسائی کے ساتھ اوبر ایپ کے اندر ہوٹل بک کر سکتے ہیں۔ اوبر ون کے ممبران کمپنی کا سبسکرپشن ٹائر 99 ایک مہینہ پر 10,000 ہوٹلوں کی گھومتی فہرست میں 20 چھوٹ اور 10 واپس کریڈٹ حاصل کریں۔ وربو کے ذریعے چھٹیوں کے کرائے اس سال کے آخر میں اوپن ٹیبل کے ذریعے ریستوراں کے تحفظات کے ساتھ ساتھ اس دوران ایک شاپ فار می فیچر صارفین کو ان سٹورز سے آرڈر کرنے دیتا ہے جو پلیٹ فارم پر بھی نہیں ہیں۔
ہندوستانی فلم اسٹار سی جوزف اجے نے اتوار کو ریاست تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا جب ان کی نئی پارٹی نے جنوبی صنعتی مرکز میں اتحاد بنایا۔ حلف برداری کی تقریب ریاستی دارالحکومت چنئی میں کئی دنوں کے بڑے ڈرامے کے بعد ہوئی، جہاں وجہ کی نوخیز تملگا ویٹری کزگم تی پارٹی نے ابتدائی طور پر ریاستی انتخابات کے بعد چھوٹی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز لوگوں پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کریں۔ ہندوستان خطے کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے گھریلو صارفین یا راشن کی فراہمی کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ کراچی میں سالانہ عورت مارچ کے لیے اتوار کو کلفٹن کے بیچ ویو پارک میں مظاہرین جمع ہوئے۔ منگل کے روز خواتین کے حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں کے زیر سایہ اور صرف اس بات پر پابندیوں کے تحت اجازت دی گئی کہ کیا کہا جا سکتا ہے، لایا اور پہنا جا سکتا ہے۔ تقریب نے پنڈال میں چند سو لوگوں کی بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پابندیوں کے باوجود خواتین کے حقوق کے بہت سے اہم موضوعات کو اجاگر کیا گیا، جس میں جسمانی خود مختاری کا حق بھی شامل ہے۔ مارچ کا دستخط شدہ نعرہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری پسند بلند آواز میں فخر سے اور کثرت سے اٹھایا گیا۔ نقل و حرکت کی آزادی اور ازدواجی عصمت دری